بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلاۃ کے بعد آج انشاءاللہ اس درس میں کتاب التوحید کے جس باب کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی اللہ کی توفیق سے، وہ ہے باب من الشرک النذر لغیر اللہ. باب من الشرک النذر لغیر اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مؤلف رحمہ اللہ ایک ایک کر کے شرک کے اندر جتنی باتیں، جتنے کام ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ شرک باللہ ہیں، ان کا ذکر کر رہے. شروع سے توحید کی فضیلت اور شرک کی مذمت اور توحید کی طرف دعوت اور شرک سے لوگوں کو ڈرانے کے تعلق سے تمہیدی ابواب کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں. اور اس تعلق سے کتاب و سنت میں جو دلیلیں ہیں، دلیلیں تو بے شمار رہتی ہیں بعض موازی کے تعلق سے، لیکن ان میں سے ایک دو جو کہ دلیل کے لیے، استدلال کے لیے کافی ہوتی ہیں، وہ اس باب میں ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ چل سکے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اور جب حقیقت سمجھ جائیں تو پھر اس سے دور ہو جائیں، دور ہونے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بھی اس سے دور کرنے کی کوشش کریں. اس باب کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی بات کا یا کسی کام کا نظر ماننا اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو پھر تو وہ طاعت ہے، نیک کام ہے. اور وہی نیک کام اگر غیر اللہ کے لیے بندہ نظر مان لے تو یہ شرک ہو جاتا ہے اور شرک اکبر ہو جاتا ہے. شرک اصغر بھی نہیں، شرک اکبر ہو جاتا ہے جو کہ اسلام سے بندے کو خارج کر کے، اسلام کے دائرے سے باہر کر کے اس کو دائرے کفر اور شرک میں داخل کر دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کتنا رائج ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کتنا رائج ہے. کوئی نظر مانتا ہے کسی مزار والے کے نام، کوئی نظر مانتا ہے کسی ولی اور بزرگ کے نام، کوئی نظر مانتا ہے اپنے کسی پیر و مرشد کے نام، اور دھڑلے کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے، چاہے وہ مرغا ذبح کرنے کی بات ہو، بکرا ذبح کرنے کی بات ہو،
یا کوئی اور کسی اور نیک کام کرنے کی بات ہو، تو سارے لوگ اس چیز کی حقیقت کو چونکہ جانتے نہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی ماہیت اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے، اور مختلف بہانوں سے اس کی ترویج کرنے والے، اس کو رائج کرنے والے، چاہے ان کا مقصد اپنی شہرت بٹورنا ہو یا اپنا پیٹ بھرنا اور پیٹ پالنا ہو، مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو معاشرے کے اندر جس جرم کی طرف، جس عظیم گناہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو اس طرف لاتے ہیں بلا کر مختلف بہانوں سے، وہ بڑا عظیم جرم ہے میرے بھائی۔ تو بہرحال یہاں اس باب کے اندر مؤلف رحمہ اللہ نے چند آیتوں کے ذریعے پہلے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نظر ماننا عبادت ہے، نظر ماننا عبادت ہے، اور جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ نظر ماننا عبادت ہے تو پھر وہ کس کے لیے خاص ہو گیا؟ اللہ کے لیے خاص ہو گیا، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ جب وہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہو گئی، کسی کام کا عبادت ہونا ثابت ہو گیا تو وہ پھر اللہ کے لیے خاص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی تخلیق کا مقصد بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، غیر اللہ کی عبادت کے لیے نہیں۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، صوم و صلات سے لے کر قربانی اور ذبح تک، نظر و نیاز تک، صوم و صلات سے لے کے دعا اور گریہ ازاری تک، خوف اور محبت تک، یہ ساری چیزیں کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور جتنے بھی قسمیں ہیں، چونکہ عبادت ایک عام چیز ہے، اور یعنی اس کے سلسلے میں پہلے کبھی میں مستقل کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کا معنی کیا ہے، مستقل درس دیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف سب سے جامع، مختلف علماء کرام نے عبادت کی تعریف کی ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف، جو ڈیفینیشن انہوں نے بیان کی عبادت کی، وہ سب سے جامع اور مانع ہے۔ کہتے ہیں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ۔ اس کا ترجمہ مختصر اور بلکہ خلاصہ کہیے، ترجمہ نہیں، کہ جو بھی کام یا جو بھی بات اللہ کو پسند ہو وہ عبادت ہے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے چھپا ہوا ہو۔ سمجھ گئے؟ اسم جامع یعنی عبادت یہ ایک ایسا جامع نام ہے، اس کے اندر وہ ساری باتیں یا سارے کام آ جاتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو۔ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ راضی ہے، من الاقوال والاعمال، چاہے وہ بات ہوں، بھئی ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کیا ہے یہ؟ کلام ہے نا، کلام ہے یہ لا الہ الا اللہ، کتنا بڑا کلمہ ہے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے اس سے، کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا پسند ہے اللہ کو کہ بندے یہ کلمہ اس کا ورد کریں، تو یہ کلام ہو گیا۔ من الاقوال والاعمال، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم اور بھی دیگر کام کرتے ہیں، تو یہ چاہے وہ بات ہو اور چاہے کام ہو، اگر وہ اللہ کو پسند ہے، اگر اللہ اس سے راضی ہے تو وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب چاہے وہ ظاہر ہو، لوگ دیکھ رہے ہوں، اور چاہے وہ چھپی ہوئی بند کمرے میں کسی نے اپنے اللہ کے سامنے مصلی بچھا کر گریہ ازاری کیا، کوئی اللہ کے بندوں میں سے کوئی نہیں جانتا، صرف کون جانتا ہے؟ وہ شخص جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ چھپی ہوئی ہے، بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ ہم مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پوری جماعت والے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں،
حج کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا مجمع رہتا ہے، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو یہ ظاہری عبادت ہے، سمجھ گئے؟ تو چاہے ظاہر ہو اور چاہے چھپا ہوا اور پوشیدہ ہو، چاہے وہ کوئی بات ہو اور چاہے کوئی کام ہو، اگر وہ اللہ کو پسند ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے، تو وہ عبادت ہے۔ اب اس جامع اور مانع تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں، بے شمار قسمیں ہیں، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ مباح کام بھی ہماری نیت کے مطابق عبادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، جو کہ ہم عام طور پر توجہ نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے ہم ان باتوں میں جو اللہ نے اجر رکھا ہے اس اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بیوی کو اپنے لقمہ کھلاتے ہو، جو کھانا کھلاتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ جو بچوں کا نان و نفقہ جو اٹھاتے ہو، ان کو کھلاتے، پہناتے، پڑھانے لکھانے کے لیے جو پیسے خرچ کرتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور صدقے کا اجر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یقیناً اجر ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ یہاں اس چیز کو اپنی نیت کے اندر داخل نہیں کرتے ہیں، اپنی غفلت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے۔ تو بہت ساری مباح چیزیں جن کو ہم اپنی چاہت، اپنے دل کی چاہت سے کرتے ہیں، اپنی رغبت سے کرتے ہیں، اپنی خواہش سے کرتے ہیں، اگر ہم اپنی نیتوں میں تبدیلی کر لیں اور اپنی نیت میں اجر کی نیت داخل کر لیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کے تعلق سے حدیث فرمائی تو وہاں پر ایمان کے ساتھ ساتھ احتساب کی نیت فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر کوئی اجر کی نیت لے کر رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، لیکن جو بندہ فائدہ کس کو ملے گا؟ جو اجر کی نیت لے کر رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، تو اس کو، تو یہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی چیزیں یا جتنی بھی قسمیں عبادت کی ہو سکتی ہیں، کسی بھی کام کے بارے میں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کے لیے اطاعت و فرما برداری کا کام ہے، یہ عبادت ہے، تو عبادت کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہے۔ کسی بھی غیر اللہ کے لیے اس عبادت کو پھیر دینا جائز نہیں ہے۔ اب کسی کے لیے بھی یاد رکھیں، وہ چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، پیر ہو، مرشد ہو، قبر والا ہو، زندہ ہو، کوئی بھی ہو، عبادت اللہ کو ترک کر کے غیر اللہ کے لیے انجام دینا جائز نہیں ہے، وہ شرک ہے، اور اس عمل کے مطابق اور اس کو انجام دینے کے اندر جو غیر اللہ کی نیت ہے، غیر اللہ کا قصد ہے، اس کے مطابق یہ شرک اکبر یا شرک اصغر ہو سکتا ہے۔ لیکن عبادت اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف پھیر دیا گیا تو یہ شرک اکبر ہی ہے۔ لیکن عبادت اگر اللہ کے لیے کیا جائے، نیت میں فطور آ جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک اصغر میں داخل ہو جائے گا۔ ریا اور نمود اس کے اندر داخل ہونے سے اس کا اجر باطل ہو جائے گا۔ تو پہلے نمبر پر اس باب کے اندر کیا بات ثابت کی گئی ہے کہ نظر جو ہے وہ عبادت کا کام ہے۔ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے مومن اور نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے آیت ارشاد فرمائی ہے کہ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ نیک بندے اللہ کے، مومن بندے اللہ کے کیا کرتے ہیں؟ اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں،
جب وہ نظر مانتے تو پوری کرتے ہیں. اور اللہ نے حکم بھی دیا، حج کے موقع پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، حج کے موقع پر نہیں، حج کے مسئلے کے سلسلے میں کہ بندے جب حج مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کریں؟ اپنا بال کٹائیں اور طواف کریں. اسی کے ضمن میں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، پھر اپنا اگر کسی نے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کی نظر مانی ہے تو وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے، نظر پوری کرے. کسی نے قربانی کرنے کی نظر مانی ہے تو قربانی کرے، وہ نظر پوری کرے. کسی نے اور کوئی نیک کام کرنے کی نظر مانی ہے تو وہ اپنا نیک کام کر کے وہ نظر پوری کرے. اب یہ کام اگر اللہ کو پسند نہ ہوتا، نظر کو پورا کرنا، مکمل کرنا، وفاداری کرنا اگر اللہ کو پسند نہ ہوتا تو اس بات کو اللہ اپنے مومن بندوں کے صفات کے ضمن میں ذکر کرتا نہیں. مومنوں کے اچھے کام، اچھی صفات کے ضمن میں اس کو کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام ہے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام ہے، اللہ اس کام سے راضی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ جب لوگ نظر مانے تو اس کو کیا کریں؟ پورا کریں. اسی لیے اللہ نے اس کو یہاں پر اس پیرائے میں بیان فرمایا. اور دوسری آیت جو میں نے یہاں پر خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا کوئی نظر مانتے ہو اللہ کے لیے، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کا علم رکھتا ہے. کیا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ میں؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا نیک عمل ہے. صدقہ و خیرات کے بعد فوراً اس عمل کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. مقصود کیا ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچہ کرتے ہو اللہ کی راہ میں وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تم نظر مانتے ہو، نظر پوری کرتے ہو، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اللہ کہنا کیا چاہتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر؟ اپنے علم کو ظاہر کر کے کیا بتانا چاہتا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہے پروردگار کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس سے لا علم ہے اور تم اس کے اجر سے محروم رہ جاؤ گے. نہیں، اللہ کو معلوم ہے اور اللہ اس پر تمہیں اجر سے نوازے گا، اجر عطا فرمائے گا. بالکل وہی بات کہ تم نظر کرتے ہو، نظر مانتے ہو اور نظر کو پوری کرتے ہو تو یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور اس نظر کے پوری کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ اجر عطا فرمائے گا. تم کو اجر سے محروم نہیں رکھے گا، تم کو اجر سے محروم نہیں رکھے گا. اب یہ چند آیتیں آپ کے سامنے جس سے یہ بات صاف طور پر سامنے آ گئی کہ نظر کا پورا کرنا. یاد رکھیے یہاں پر ایک بہت باریک نقطہ ہے، پچھلے حدیث میں بھی یا پچھلے درس میں یہ بات گزر چکی ہے، اور ایک حدیث میں باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نظر ماننا یہ کوئی خیر نہیں لاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نظر ماننا پسند نہیں ہے. یاد رکھیں یہاں پر ابتداء نظر ماننا پسند نہیں ہے، بلکہ یہ نظر ایک بخیل آدمی سے کچھ مال نکال کر اللہ کے حکمت سے، اللہ کی مشیت سے اللہ کے کچھ بندوں تک پہنچ جانا، یہی ہوتا ہے. تو نظر ماننے کو اللہ پسند نہیں فرماتا، یاد رکھیں. لیکن اگر کوئی بندہ نظر مان لے تو اس کی وفا کرنے کو، اس کو پورا کرنے کو شریعت کے اندر واجب قرار دیا گیا ہے. سمجھ گئے؟ تو اللہ کو کیا پسند ہے کہ اگر کوئی بندہ نظر مانے تو اس کو پوری کرے، نظر مانے تو اس کو پوری کرے. اب نظر کس کے لیے؟
اور نظر کس چیز کی؟ نظر جو پوری کرنا ضروری ہے وہ ہے کوئی بندہ کسی نیک کام کے کرنے کی نظر مانے. میں اتنا دن روزہ رکھوں گا، میں عمرہ کروں گا، میں حج کروں گا، میں اتنا صدقہ کروں گا، میں اللہ کے لیے بکرا ذبح کروں گا، مرغہ ذبح کروں گا، اتنے فقیر کھلاؤں گا، اتنا کچھ کروں گا، جو بھی ہے، جو شریعت کے اندر نیک کام کی طور پر مشروع کام ہے، اگر بندہ اس چیز کی نظر مانتا ہے تو یہ ہے نظر طاعہ. کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کا نظر وہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ معصیت کی نظر مانتا ہے، میں اس بات کی نظر مانتا ہوں کہ میں اپنے بھائی سے نہیں بولوں گا، میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا، میں اتنے دن تک نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نظر معصیت، اللہ کی نافرمانی کرنے کا نظر. میں فلاں کو اس بات کی نظر مانتا ہوں کہ فلاں کو قتل کروں گا ناحق، میں شراب پیوں گا، میں چوری کروں گا، میں یہ کروں گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے نظر معصیت. یہ کیا ہے؟ نظر معصیت، اللہ کی نافرمانی کرنے کی نظر. نظر طاعہ کو پورا کرنا یہ واجب ہے اور وہ اللہ کی عبادت ہے، اور نظر معصیت کو نہیں پورا کرنا ضروری ہے. پورا کرنا اللہ کی معصیت ہے، اور اس کو پورا نہ کیا جائے تو یہ اللہ کے لیے طاعت بنے گی. اب نہ پورا کرنے کی صورت میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ قسم کا کفارہ دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں علماء کرام کا تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن کفارہ دے کر اپنے دل کو مطمئن کر لینا زیادہ بہتر ہے. اسی کے ساتھ ملا دیجئے کہ اگر کسی بندے نے نیک کام کی ہی نظر مانی ہے لیکن غیر اللہ کے لیے نظر مانی ہے، تو غیر اللہ کے لیے نظر ماننا بھلے ہی وہ کسی عبادت والے کام کا ہو، بذات خود ایک معصیت ہے. مثال کے طور پر کسی بندے نے نظر مانی کہ میں پیر عبد القادر جیلانی کے نام ایک بکرا ذبح کروں گا، تو بکرا ذبح کرنا عبادت کا کام ہے نا، لیکن عبادت کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. جب آپ نے اس عبادت کی نظر غیر اللہ کے لیے مان لی تو یہ نظر معصیت میں تبدیل ہو گئی، اور اس نظر کو پوری کرنا حرام. اس نظر کو آپ پوری نہیں کر سکتے. ہاں، اسی چیز کو میں اللہ کے لیے ایک بکرا ذبح کروں گا، اس کی پوری کرنا آپ کو ضروری ہے. لیکن جب آپ نے نظر کس کے لیے مان لیا؟ غیر اللہ کے لیے مان لیا، تو پھر اس کو پورا کرنا آپ کے لیے حرام ہو گیا، جائز نہیں ہے. یہاں ایک بہت باریک بات، اور غالباً اس سے پہلے بھی میں نے اس طرف اشارہ کیا ہے. ہمارے یہاں مزاروں میں، آستانوں میں قبر والوں کو ہم نے اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے الگ الگ بانٹ رکھے ہیں. یہ بیٹا دینے والا بابا ہے، یہ بیٹی دینے والا بابا ہے، یہ کاروبار میں برکت دینے والا بابا ہے، یہ مصیبتوں سے بچانے والا بابا ہے، یہ فلاں والا ہے، فلاں والا ہے. ایسا یا نہیں ہے؟ اب کسی نے نظر مانی اس بابا کے لیے جو اولاد دینے والا ہے، ان کے گمان کے مطابق، ورنہ اولاد تو صرف اور صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، کسی کے پاس اولاد دینے کی طاقت نہیں ہے.
لیکن کسی کے پاس اولاد نہیں تھی، اس نے نظر مانی کہ ہاں اگر مجھے بیٹا یا بیٹی کچھ آ گیا تو میں فلاں مزار والے کے لیے، فلاں بابا کے لیے جو بیٹا بیٹی دینے والا ہے اس کے مزار پر جا کر ایک بکرا ذبح کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کو بیٹا یا بیٹی مل گیا، اس کو یہ نظر پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہ نظر یہ ایک عبادت ہے، جیسا کہ بات پہلے ثابت ہو چکی ہے ان آیتوں کے ذریعے، اور جب نظر عبادت ہے یہ بات ثابت ہو گئی تو وہ صرف اور صرف کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہے۔ سوال کہنے والا کہہ سکتا ہے بھائی میرے نظر مانی تھی، دیکھو مجھے ابھی تک بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا تھا، میں نے فلاں بابا کے لیے نام نظر مان لیا تو مجھے بیٹا بیٹی مل گیا، تو میں کیوں نہ پورا کروں؟ میں تو پورا کروں گا۔ سوال واضح ہے نا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب اس مزار والے نے، اس بابا نے وہ بیٹا اور بیٹی نہیں دیا ہے۔ دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ کسی کو بیٹا اور بیٹی دینے کی طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کسی اور کے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ بات مسلم ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر اس بندے کو بیٹا بیٹی کیسے مل گیا نظر ماننے کے بعد؟ اس کی دو صورت ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، علماء کرام نے بیان کیا اس کو۔ ایک تو یہ اللہ نے اس کی آزمائش مزید پختہ کر دی۔ آزمائش میں تو اس نے نظر مان کر ہی اپنے آپ کو مبتلا کر ہی لیا تھا، لیکن اللہ نے اس کی آزمائش کو اور بڑھا دیا جب اس کو اسی وقت اولاد سے نواز دیا۔ تو اس کا یہ شرک کا عقیدہ اگر اللہ نے ہدایت نہ دی تو مزید پختہ ہو جائے گا، اور یہ اس کے لیے بڑے امتحان اور آزمائش کی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بیٹا اور بیٹی یقیناً ملے تو اللہ کی تقدیر سے ہیں، اللہ نے اسی وقت اس کو بیٹا ملنا لکھ رکھا تھا ازل میں، اور یہ اتفاق ایسا ہو گیا کہ اس نے نظر مانی تو اللہ کی تقدیر کے مطابق جو وقت تھا اس کو بیٹا بیٹی ملنے کا وہ وہی وقت آ گیا۔ اور دونوں باتیں قریب ہیں، یہ وقت آیا، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے اس آزمائش کو بڑھانا چاہتا ہو، کیونکہ میرے بھائی ہدایت ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، نیک عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے تو رب کی طرف سے ملتی ہے، برائیوں سے بچنے کی توفیق اگر ملتی ہے تو پروردگار کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ اس لیے ہم اس دھوکے میں نہ رہیں، ہمیشہ رب سے ہدایت مانگتے رہیں، توفیق مانگتے رہیں، گریہ وزاری کرتے رہیں، ہاتھ پسار کر، ہاتھ پھیلا کر رب سے نیک کام کی دعا اور برے کام سے بچنے کی دعا کرتے ہی رہیں۔ اپنی طرف کسی چیز کو منسوب کرنا یہ ہماری بیوقوفی ہے اور ہماری غفلت ہے۔ تو ابھی یہ بات سمجھ گئے آپ؟ اب اس کو منوائیں گے کیسے؟ وہ تو کہے گا بھائی میں کچھ نہیں مانتا، میری شادی کو ہو کے 10 سال ہو گئے، ابھی تک اللہ کہاں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بات ہے نا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ میں یہ ہوائی مار رہا ہوں، ایسے کہنے والے آپ کو معاشرے میں ملیں گے۔ کیسے آپ اس کو قائل کریں گے؟ اس کو مثال سے قائل کر سکتے ہیں اگر اللہ نے ہدایت اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہوگا تو۔ ہم توحید والے تو دنیا میں مٹھی بھر ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ مٹھی بھر ہی ہے نا۔ آپ عیسائیت کی دنیا پوری ایک تعداد، ایک دنیا ہے، یہود، مجوس، ہندوازم،
اور ان لوگوں کی جماعت جو کسی ایک اللہ میں بھی کسی اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو لادین ہوتے ہیں، ان کی جماعت، اور ہماری امت کا نمبر آئے تو اس میں پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ توحید پر ہیں۔ تو ان سارے لوگوں کو الگ ایک دائرے میں بند کر دیجئے، اور ایک چھوٹا سا دائرہ یا ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ جیسا ایسا نظر آئے گا کہ یہ توحید والوں کا دائرہ ہے، باقی تو سب وہی ہے نا بھائی۔ اب ہم جن کی بات کر رہے اور جن کی اصلاح کی کوشش کر رہے، وہ نصارہ نہیں ہیں، وہ یہود نہیں ہیں، وہ مجوس نہیں ہیں، وہ لادین نہیں ہیں، وہ ہندو بھی نہیں ہیں۔ کون ہیں؟ کن کے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ہم ان ابواب اور اس کتاب کے ذریعے؟ جو ہمارے اپنے بھائی ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، بس عقیدے کی خرابی ہے۔ ہم اس جماعت کو سامنے رکھ کر یہ جو باقی اور لوگ تھے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ اب کیا ایک ہندو جب مندر میں جا کر اور اپنی پوجا پاٹ اپنے طریقے سے کر کے، کوئی لاولد ہندو، لاولد غیر مسلم جا کر مندر میں اپنے لیے اولاد طلب کرتا ہے، اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کو چھوڑ کر اپنے بھگوان اور اپنے ایشور سے، تو کیا ان کو اپنی مراد ملتی یا نہیں ملتی؟ ملتی ہے نا۔ اللہ کی قدرت اور مشیت کے مطابق کسی کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی۔ جس کو چاہتا اللہ دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اللہ اس کو نہیں دیتا ہے۔ مزاروں کا بھی وہی معاملہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر 1000 بندے مزار پر جاتے ہیں اور بیٹا مانگتے ہیں تو 1000 کو پورے کو سب کو بیٹا مل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا ایسا۔ ان 1000 میں سے اگر 2 کو، 4 کو، 5 کو مل گیا تو اس 1000 کی گمراہی کے لیے لوگ کور کر لیتے ہیں۔ وہ 995 کو بھول جائیں گے کہ انہوں نے بھی نظر مانی تھی اور انہوں نے بھی اولاد مانی تھی لیکن نہیں ملا ان کو۔ وہ 5 جن کو مل گیا نا، انہی کی مثال لے کر وہ 995 کو بھی گمراہ کریں گے اور انہی جیسے 10,000 کو بھی گمراہ کریں گے۔ دیکھو فلاں آیا تھا اور اس نے نظر مانی اور اس نے بابا سے مانگا تو اس کو مل گیا۔ وہ نہیں ذکر کریں گے کہ ہزاروں آئے اور گئے، ان کو کچھ نہیں ملا، محروم آئے تھے محروم گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ شیطانوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو اب میرا سوال کہ اگر تم کو مزار پر جانے کی وجہ سے اور نظر ماننے کی وجہ سے بیٹا ملا تو بھئی فلاں غیر مسلم کو اپنی مندر میں جانے سے ان کو بیٹا ملا، مانتے ہو اس بات کو؟ وہ نہیں مانے گا، یہاں پر وہ نہیں مانے گا، کیونکہ اس کا ایمان اس رام اور اس پر نہیں ہے۔ اس کا ایمان عبد القادر جیلانی اور معین الدین چشتی اور نظام الدین اولیاء اور ان پر ہے۔ تو ہمارا سوال ابھی کا ابھی باقی ہے کہ اگر تم کو نظام الدین دے سکتے تو اس کو جب ملا مندر سے تو اس مندر والے نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ ملا تو اس کو بھی نہیں، بھائی اس نے بھی مانگا اس کو بھی مل گیا۔ اور اسی طرح کی بے شمار جواب وہی ہے اس کے لیے بھی کہ تم کو بھی اللہ نے دیا، اگرچہ تم نے نظام الدین اولیاء اور پیر عبد القادر جیلانی اور غوث اعظم اور کہاں سے مانگا، لیکن دینے والا تم کو بھی اللہ ہے۔ جس طرح غیر مسلموں کو دینے والا کون ہے؟ اللہ، دینے والا ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ بھی گمراہی میں ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر در در بھٹک رہے، اور تم بھی انہی کی طرح گمراہی میں ہو کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر در در بھٹک رہے ہو۔
پھر اس کے بعد آپ کہیں گے نہیں مانتا تو بھئی دیکھیے منوانا ہمارا کام نہیں ہے، منوانا تو نبی کا کام بھی نہیں تھا. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ پہنچا دیجئے اللہ کی باتوں کو. سمجھنا اور ماننا، اس کا قائل ہونا، یہ ان کی ذمہ داری ہے اور اللہ کی ہدایت ہے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے اب اتنی بات جب سمجھ میں آ گئی کہ نظر ماننا یہ ایک عبادت ہے، اگر عبادت نہ ہوتی تو اللہ اس کا حکم نہیں دیتے، یا یہ کام کرنے والوں کی تعریف اللہ نہیں فرماتے. اللہ نے اپنے مومن بندوں کی بہترین صفات اور خوبیوں کو بیان کرنے کے ضمن میں اس بات کو بیان کر کے، نظر کے مسئلے کو، نظر کو پوری کرنے کی بات کو بیان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ نظر بھی، یعنی نظر کو پوری کرنا. یاد رکھیں یہاں اس نقطے پر ہمیشہ کہ نظر ماننا نہیں، نظر ماننے کے بعد اس کو پوری کرنا، یہ نیک بندوں کے اعمال میں سے ہے، ان کی صفات میں سے ہے. تو پکا ہو گیا کہ یہ اللہ کی عبادت ہے. جب یہ اللہ کی عبادت ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. غیر اللہ کے لیے اس کو کرنا یہ شرک ہے، اور شرک اکبر ہے. کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. صحیح حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ. اس حدیث کا مفہوم من نذر، جس شخص نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری بجا لائے گا، تو اس کو چاہیے کہ اپنی نظر پوری کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو بجا لائے. وَمَن نَذَرَ أَن يَعْصِيَ اللَّهَ، اور جس کسی نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرے گا تو اس کو چاہیے فلا یعصہ، تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اب اگر کوئی بندہ قبر پر چڑھاوا چڑھانے کی نظر مان لیتا ہے تو اس کو پوری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کو بروقت کسی کی طرف سے نصیحت مل جائے، بات کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھانے سے اس کے سمجھ میں آ جائے تو اسی وقت اس کو ترک کر دینا ہے، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ معصیت ہے کہ نہیں ہے؟ شرک سے بڑی معصیت کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بڑی معصیت کوئی ہو سکتی نہیں، یقیناً. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر نظر طاعت کی ہو، اللہ کی فرما برداری کی ہو تو ہمیں ماننا ہے، اور اگر فرما برداری کی نہیں بلکہ معصیت کے ارتکاب کرنے کی ہو تو ہمیں اس نظر کو پوری نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ معصیت کی نظر ہے. تو مسئلہ واضح ہے. اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری امت کے ایک یعنی اچھی خاصی تعداد ہماری امت کی اس مرض کے اندر مبتلا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہے. آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں اور بات سمجھ میں اس کو آ جاتی ہے تو وہ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتا ہے کہ اتنے سال سے تو میں نے کتنے نظر مانی غیر اللہ کے لیے، کتنی نظر میں نے جا کر پوری بھی کیا، کتنے مرغے ذبح کیے، کتنا بکرا ذبح کر دیا، کتنی چادریں چڑھا دی، کتنا کیا کر دیا، اب میرا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا.
آپ اس کو خوشخبری سنا دیجئے اللہ کی خوشخبری اللہ کے سارے بندوں کے لیے، اور یہ اسپیشل خوشخبری ان بندوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ کی راہ سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ آپ فرمائیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہوں اور معصیتوں کا ارتکاب کر کے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیوں نا امید نہ ہو؟ اللہ نے وجہ تو بتانی ہے نا، اور بتایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا۔ سارے گناہوں کو معاف فرمانے کا مطلب اس میں سے کچھ گناہ الگ رکھنے کا نہیں، ظلم عظیم سے لے کر اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ تک سبھی گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہماری توبہ سچی توبہ ہو، توبہ نصوح ہو، اپنے دل کی گہرائی سے توبہ کریں اللہ سے، سچے دل سے توبہ کریں اللہ سے، تو اللہ یہ زمین بھر کر گناہ لے کر جاؤ اللہ کے پاس، ہمارے گناہوں کا ڈھیر آسمان کو چھو رہا ہو، لیکن اللہ ان سب کو ایک لخت معاف فرمائے گا۔ اور اللہ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا ولا ابالی، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی تم کتنا گناہ کر چکے ہو، توبہ تو کرو، سچے دل سے توبہ تو کرو، شرک سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کے دربار میں دستک دو، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے شرک اور کفر کو، مکہ والے سارے کے سارے کافر رہتے تھے، 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے، کیا کیا نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ حبشہ کے نجاشی کے دربار میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سنیے، کیا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے انہی مکہ والوں کو جب توبہ کر کے، سچی توبہ کر کے اللہ کے دربار کو جب انہوں نے اختیار کیا، تو اللہ رب العالمین نے سب کو معاف فرما دیا، بلکہ ان میں سے کتنوں کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کسی بھی گناہ کے لیے۔ بہت سارے بھائی یہاں پر گناہ کرتے، اور گناہ کر کے اگر دیکھیں شیطان سے تو برابر لڑائی چل ہی رہی ہے نا، تو شیطان بھی طاقتور ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ہم اور آپ کے اندر کیا طاقت ہے، اللہ تھوڑی طاقت دے دے شیطان سے نمٹنے کی تو طاقت ہے، نہیں تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں۔ شیطان کے پاس کتنی طاقت ہے، فوج بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، حیلے بھی ہیں، تدابیر بھی ہیں، سب کچھ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ شیطان سے لڑائی میں ہمیشہ آپ ہی جیتیں گے، کبھی آپ جیتیں گے اور کبھی شیطان جیتے گا، لیکن جیت آپ کی کیا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب بھی شیطان جیت جائے اور آپ ہار جائیں تو فوراً اللہ کے دربار کو آپ دستک دیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے روئیں، اللہ سے گڑ گڑائیں۔ شیطان کی پوری کارستانی اللہ کی اس رحمت کے سامنے فیل ہے۔ تو آج کے درس کا جو خلاصہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک اکبر ہے۔ اس نظر کو اگر کوئی مان بھی لے، اولاً تو ماننا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی مان بھی لے تو اس کو پوری کرنا جائز نہیں ہے، اس کو پوری کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی اللہ کی طاعت و فرما برداری کی نظر مانتا ہے
تو اس کو چاہیے کہ اپنی نظر پوری کرے. یہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب